علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار علمدار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود پڑھے محمد وال۔ عبادات کے نیت کے بارے میں چند ایک مسائل گزشتہ گفتگو میں گزارش کی ہے، اسی سلسلے کی ایک اور بات، فقہ اسلامی میں فریضہ ادا کرنے کے لیے انسان انفرادی عبادت بھی کر سکتا ہے اور اجتماعی، البتہ اجتماعی عبادات کی بڑی فضیلت اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایک نماز خود ادا کر کے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، اس سے زیادہ فریضہ نمازوں میں رکعتیں نہیں ہیں، اب 2 کر کے نفل میں اضافہ ہو جائے اور پھر کئی رکعتیں پڑھنی، وہ بات الگ ہے، لیکن انفرادی عبادت انجام لانے کے بعد جتنا بھی انسان ذوق شوق اور مکمل طریقے سے ادا کرے، جتنا اس نے عمل کیا اتنا ہی اسے ثواب ملتا ہے۔ رب کریم کرم فرمائے اور ثواب میں اضافہ فرمائے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مثلا اسی عبادت کو، اسی نماز کو اگر با جماعت پڑھے تو تمام علماء بیان کرتے ہیں کہ 1 رکعت کا ثواب 150 رکعت سے شروع ہو جاتا ہے۔ کب کی بات ہے؟ جب ایک پیش نماز ہے اور ایک پیچھے اس کے نماز پڑھنے والا۔ ہمارے فقہ میں برابر میں نہیں، ذرا سا آگے ہو کر جہاں پیش نماز کے گھٹنے لگتے ہوں گے پیچھے والے کا سجدے کی جگہ ہوگی اور نماز پڑھیں گے، ایک امام اور ایک مقتدی کے طور پر 150 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 2 بندے بڑھ جائے، ایک پیش نماز ہو، کتنے بندے ہوئے؟ 3، 150 کا ڈبل یعنی 300۔ اسی طرح ایک بندہ بڑھ جائے 300 کا 600، ایک اور بندہ بڑھ جائے 600 کے 1200، ایک اور بندہ بڑھ جائے 1200 کے 2400۔ جب 9 پیچھے پڑھنے والے اور 10واں آگے پڑھانے والا ہو، 10 افراد مل کر با جماعت نماز پڑھے، ایک عام سی جگہ پر، متبرک جگہ مسجد اور عام کوئی خاص بارگاہ نہیں ہے بلکہ عام جگہ پر نماز پڑھے، ان 10 افراد کے ثواب کا عمل نتیجہ پروردگار جانتا ہے، کوئی مقرب فرشتہ بھی اس کے اجر و ثواب کو نہیں جانتا، بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ ان سے معذرت چاہتے ہوئے عمومی معاشرے کا ماحول کچھ اس طرح بنا، لاکھ لان تان کرے مگر جب اذان کی آواز آتی، کچرا چننے والا بھی کچرے کی گندگی سمیت پانچے چڑھا کر مسجد کی طرف جاتا ہے، مومن کو نہیں معلوم کیا ہوا ہے، اذان کی آواز سن کر مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ عادت ترک کر دیجئے تاکہ رب کریم کے حضور جب رضامندی کی پرچی حاصل کرنے کا وقت ہوگا ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ سب جنت میں پلاٹ پا رہے ہوں تو انسان پھر کف افسوس ملنے پر مجبور نہ ہو۔ میں نے جماعت کا یہ مقدمہ اس لیے پیش کیا کہ فقہی مسئلہ نیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیچھے اس نے یہ سمجھ کر کہ ابھی ٹائم بہت ہے، نفل نماز پڑھتا ہوں، اس نے نافلہ نماز شروع کی، اس نے جیسے نماز شروع کی قبلہ محترم تشریف لائے، نماز جماعت شروع ہو گئی۔ نماز پڑھیں توڑیں، نفل پڑھیں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کیا حکم ہے؟ تمام علماء اجازت دیتے ہیں مستحب نماز کو اگر مکمل کر کے جا کے جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں فبیہا، نہیں ہو سکتا تو مستحب کو توڑے اور جا کر جماعت کے ساتھ شریک ہو۔ نمبر 2 مسئلہ، مستحب نماز نہیں، نفل نماز نہیں، واجب نماز شروع کی۔ بہت سے جگہوں پر مثلا 12:30 پونے 1 بجے اذان ہوتی ہے اور نماز 1 بجے مثلا 1:30 بجے بہت سے جگہوں پر مومنین کی سہولت کی خاطر ذرا تاخیر سے با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور بندے نے سمجھا کہ نماز دیر سے ہوگی، میں اول وقت کا ثواب لوں، جیسے نماز واجب نماز شروع کی جماعت شروع ہو گئی۔ مستحب کو توڑنے کی اجازت دی، واجب کا کیا حکم ہے؟ توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک شرعی طریقہ استعمال کر کے توڑ سکتے ہیں، ورنہ واجب نماز کو نہیں توڑ سکتے۔ کیسے؟ 4 رکعتیں نماز شروع کی، ابھی دوسری رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں اسی دوسری رکعت کو مستحب کی طرف نیت بدل دے،
اور تشہد اور سلام پڑھ کے 2 رکعت پر نماز مکمل کرے اور جا کر اپنا فریضہ نماز باجماعت پڑھے۔ لیکن اگر 2 رکعت نماز پہ ختم نہیں کر سکتا، تشہد و سلام بھی نہیں پڑھ سکتا، پہلے واجب کو مستحب کی طرف نیت میں بدل دے، مستحب بننے کے بعد نماز توڑ کے بھی جا کے جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ بات واضح ہونی چاہیے، ورنہ مولوی صاحب نے تو کہا تھا لہذا واجب نماز توڑ کے جا کے بھاگیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ نیت کی بات ہو رہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ الحمدللہ حدیث بھی یاد ہے، مفہوم بھی ہم سمجھتے ہیں، اور بہت ایسے مواقع پر ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ عمل سے، لہٰذا انسان رب کے رضامندی کی خاطر جو عمل انجام دیتا ہے، کم عمل بھی خدا بڑھا کر کثیر بنا کر قبول فرماتا ہے۔ دعائے رجبیہ کی ابتدائی کلمات یہی ہے نا، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل۔ اے وہ ذات تیری حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، تجھ سے کچھ دعائیں طلب کرتا ہوں، وہ ہے کہ جو کم کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ نیت صاف، منزل آسان۔ اگر عمل میں نیت کامل ہو، رضا الہی کے لیے عمل ہو، تو کم عمل بھی خدا بڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ لیکن نیت ہو کسی کو خوش کرنے کا، جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں، یا یہ کہ کچھ ملی جلی بات ہو، مومن بھی خوش ہو، رب بھی راضی ہو، دونوں کام تب بھی نہیں، یا عمل کرنے کے بعد دکھاوے کے لیے نہیں کیا، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اتنی نمازیں پڑھی ہیں میں نے، اتنے میں روزے رکھتا ہوں، اتنے عرصے سے میں عبادت کر رہا ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا، یہ خیال پیدا ہو تو یہ شیطانی خیال ہے۔